نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو رحمان کے بندے ہیں، جو کامل ایمان والے ہیں، ان کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں ان کی دعا کو بیان کیا کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد عام اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں یوں بار بار عرض کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، کہ جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو علماء کہتے ہیں تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت میں غور کریں تو امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ کا خوف رکھتے تھے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ وزاری کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اپنی عبادت پر پھولے ہوئے ہوں اور انہیں کوئی خوف نہ ہو، بلکہ وہ کثرت سے عبادت بھی کرتے تھے لیکن عاجزی، انکساری بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری بھی ہے، جہنم سے پناہ بھی ہے۔ دوسری بات، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کامل ایمان والے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، وہ مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ نمبر دو، فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت میں خوب کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی بار بار گریہ وزاری سے رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگاری کے باوجود بھی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اسے بھروسہ ہے تو اللہ کے کرم پر، اس کے فضل پر۔ یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ جسے اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا اور اپنے کرم سے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں، یہ اللہ کے بندے جو ہیں، وہ اسی طرح۔ تیسری بات جو پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، عمومی طور پر جب بھی موقع ملے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، موت کی سختیوں کا جو عذاب ہے، وہ پل صراط کا جو عذاب ہے، محشر کا میدان کا جو عذاب ہے اور جہنم کا جو عذاب ہے، اس سے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے خرچ کرنے کا انداز بھی بتایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خلوت والی انداز بھی بتا رہا ہے، جلوت والی انداز زندگی بھی بتا رہا ہے، اور ان کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں کے مذموم طریقوں سے بچتے ہیں اور بیچ والی راہ، اعتدال والی راہ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسراف کیا ہے اور تنگی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اسراف
گناہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ جو پیسہ گناہ کے کام میں خرچ ہوگا وہ اسراف ہے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ اب نیکی کے کام میں جتنا بے دریغ بندہ خرچ کرے وہ اسراف نہیں، لیکن جہاں گناہ کا معاملہ آ جائے اور اس میں خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے۔ اور تنگی کرنے کا جو قرآن نے کہا کہ وہ تنگی نہیں کرتے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق میں کمی نہ کرے، جو اللہ نے جہاں دینے کا کہا وہاں وہ دینے میں کمی نہیں کرتا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن وہ لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے بجائے نہ خوبصورتی اور نہ زینت کے لیے پہنتے، بھوک کو روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس ان کا یہی مقصود تھا۔ صحابہ کرام دنیا سے بے رغبت رہتے اور دنیا سے صرف اتنا ہی لیتا کہ جتنا ان کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہوتا۔ اس کی میں جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کرام کو دیکھا۔ اب دیکھیں کیسا ان کی زندگی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جتنا تم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے۔ یعنی کیسا دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے لگاؤ نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں وہ دنیا میں حلال کردہ اشیاء سے اس قدر اجتناب کرتے تھے کہ جتنا تم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس قدر تم فراغی کی حالت پر خوش ہوتے ہو، یعنی جس کو جتنا مل جائے، یعنی اللہ اس پر خوشحالی کے دروازے کھول دے، تو فرماتے ہیں جس قدر تم فراغی پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ اللہ کی آزمائشوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ یعنی کیا ان کا مقام تھا۔ اور فرمایا اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں تم انہیں مجنون کہتے، یہ پاگل ہیں۔ یعنی اور فرمایا اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا کوئی اخلاق نہیں، اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اور ان میں سے ایک کے سامنے حلال پیش کیا جاتا وہ نہ لیتا اور کہتا کہ مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ یعنی دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی کس قدر انہیں نصیب تھی اور اس کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت کی کہ اللہ اکبر، اس زمانے کے گورنر بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ آج کا کوئی گورنر ہمارے دور میں ہے تو وہ سارا لوٹ کر کھا جاتا ہے، لیکن گورنر حمص کا ہو اور وہ فاروق اعظم کا دور ہو تو کیسے اس گورنر کے پاس کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ دیکھیے خلافت کیا ہوتی ہے۔ خلافت کے نظام میں گورنر سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے۔ جب تجھے گورنر بنایا تھا تو اس کی معلومات ہوتی ہے۔ جب گورنر سے بار بار اس کی پوچھ گچھ بھی ہوتی رہتی ہے کہ اس کے پاس کیا جمع کیا، ورنہ آج تو ایک عام افسر کے گھر سے جب میڈیا دکھاتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں نکلتا کہ رشوت کا مال کتنا جمع کیا ہوا تھا الامان والحفیظ۔ تو جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے عمیر تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے کہ جس میں میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، میرے پاس صرف ایک تھیلا ہے، اس میں یہ سامان ہے۔ اب کیا کیا ہے سنیے۔ فرماتے ایک پیالہ ہے کہ جس میں میں کھانا کھاتا ہوں، اسی پیالے میں، اور اسی پیالے سے میں اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھو لیتا ہوں، یعنی کپڑے دھوتا ہوں تو اسی سے پانی بھر کر کپڑے بھی دھو لیتا ہوں اور اپنا سر بھی دھو لیتا ہوں، یہی پیالہ جس میں میں کھانا کھاتا ہوں۔ فرمایا ایک پانی کا برتن ہے
کہ جس میں میں پانی بھی پیتا ہوں اور اسی میں وضو کے لیے پانی جمع کر لیتا ہوں. اور فرمایا ایک لاٹھی ہے میرے پاس، یعنی 2 پیالے ہو گئے اور ایک لاٹھی ہے. فرمایا اسی سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں، یعنی یہ صرف 3 چیزیں ہی ہیں، باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ گورنر. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اللہ کی رحمتیں. یہ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا، اور جب ان کے پاس ہوتا ہے تو اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر دے. آگے ارشاد فرمائیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا. اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے فضیلت والے اعمال بتائے رحمان کے بندوں کے، اب وہ اعمال بتائے کہ جو سب سے برے اعمال ہے. اللہ نے وہ بتایا کہ رحمان کے بندے ان برے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سب سے پہلا وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے اور شرک سے بری اور بیزار ہے. نمبر 2 فرمایا وہ اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے کہ جسے قتل کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا، اور اس کا خون اللہ نے مباح نہیں کیا، یعنی مومن کا خون جائز نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے. فرمایا یہ رحمان کے بندے کسی مومن کا خون نہیں کرتے. نمبر 2 معاہدہ کرنے والے کافر کو بھی نہیں مارتے کہ کسی کافر سے معاہدہ ہو گیا اسے بھی نہیں مارتے. اور فرمایا یوں ہی نمبر 2 وہ بدکاری نہیں کرتے. جو شخص بھی ان چیزوں میں پائے جائے گا اللہ نے یہ بتا دی یہ 3 کام اتنے برے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑے جرم ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا جو شخص بھی ان کاموں سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جب حضور بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے تو یہ 3 جو گناہ ہیں، خاص طور پر شرک، کسی کو ناحق قتل کرنا اور زنا نہ کرنے پر بیعت حضور لیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا. تو میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا، یعنی وہ چوری نہیں کرے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا اور شرک نہیں کرے گا، یہ وہ عہد ہے. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اسے دنیا میں ہی اسے اگر شرعی سزا دے دی گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس کا کفارہ ہے. اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا، یعنی اسے بچا کر رکھا، پردہ رکھا، تو حضور فرماتے ہیں آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر چاہے تو ان گناہوں پر اسے سزا دے اور چاہے تو اسے عذاب دے یا چاہے تو اسے معاف کر دے. تو یہ اس آیت کریمہ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کر دی. ایک اور حدیث پاک بتا کر میں اپنی بیان کو سمیٹتا ہوں، باقی کل سماعت کریں گے. ایک اور حدیث پاک سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور یہ بتائیے کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یہ سب سے بڑا گناہ. میں نے عرض کی حضور اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. یعنی جیسے آج معاشرے میں مہنگائی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار دیتے ہیں کہ اگر یہ ہوگی تو یہ بھی ہمارے ساتھ کھائے گی تو ہم کیا کھائیں گے.
تو وہ مار دیتے اپنی اولاد کو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی شرک کے بعد حضور نے فرمایا یہ والا گناہ، کہ فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ فرمایا پھر میں نے عرض کی حضور یہ بتائیے اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے حبیب نے پھر یہ آیت کریمہ کی، اللہ جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے حضور کے قول کی تصدیق میں یہ والی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کا فیضان عطا کر دے، اس میں غور و فکر کرنے والی سمجھ صلاحیت عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن حکیم کے ساتھ رشتہ ہمارا مرتے دم تک قائم رہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، اور کل محشر کے میدان میں بھی اس کا ساتھ، اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو، حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو برانوں سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔